سوچئے ایک ایسے نوجوان شہزادے کے بارے میں جس نے صرف ایک دہائی کے اندر اندر دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے جب وہ صرف 12 سال کا تھا، ایک ایسے واقعے سے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھا اور کیسے اس نے تاریخ پر ایک انمٹ چھاپ چھوڑی۔ ذرا تصور کریں مقدونیہ کا شاہی دربار، جہاں ایک کالا وحشی گھوڑا لایا گیا ہے، اتنا بے قابو کہ بڑے سے بڑا شہسوار بھی اس کے پاس جانے سے گھبرا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک سب نے ہمت ہار دی۔ لیکن پھر ایک 12 سال کا لڑکا شہزادہ سکندر آگے بڑھا۔ اس نے وہ چیز دیکھ لی جو کوئی اور نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ گھوڑا کسی اور سے نہیں، اپنے ہی سائے سے ڈر رہا تھا۔ سکندر نے بڑے آرام سے گھوڑے کا منہ سورج کی طرف کیا، اس کی گردن تھپ تھپائی اور پھر آسانی سے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے والد بادشاہ فلپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ تو یہ تو بس ایک جھلک تھی کہ سکندر کیا بننے والا تھا، لیکن صرف ذہانت سے تو کام نہیں چلتا ہے نا۔ اب وقت تھا اس کی تعلیم کا، جو اسے ایک شہزادے سے ایک عظیم فاتح بنانے والی تھی۔ 13 سال کی عمر میں سکندر کی تعلیم کے لیے کوئی عام استاد نہیں، بلکہ اس دور کا سب سے بڑا دماغ فلسفی ایرسٹوٹل کو لایا گیا۔ ارسطو نے سکندر کو صرف تلوار چلانا نہیں سکھایا، بلکہ اسے فلسفہ، سیاست اور سائنس کی دنیا بھی دکھائی۔ اس کے ذہن کو ایک سلطنت پر راج کرنے کے لیے تیار کیا۔ اور ارسطو کی یہ بات سکندر کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، اصل طاقت تو یہاں ہے، دماغ میں۔ بس اس ایک نصیحت نے اس کی منزل ہی طے کر دی۔ وہ صرف زمینیں نہیں جیتے گا، بلکہ تہذیبوں کو جوڑے گا اور دنیا پر ایک نیا سوچنے کا انداز چھوڑے گا۔ تعلیم تو مکمل ہو گئی، لیکن سکندر کا اگلا امتحان میدان جنگ میں نہیں تھا، نہیں، بلکہ اس کے اپنے ہی دربار میں تھا۔ ایک پرتشدد واقعے نے صرف 20 سال کی عمر میں اسے شہزادے سے بادشاہ بنا دیا۔ والد کے قتل کے بعد سلطنت میں بغاوت کی آگ بھڑکنے لگی، لیکن سکندر نے کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیا۔ اس نے اتنی تیزی سے کارروائی کی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ اندرونی سازشوں کو کچلا، یونانی ریاستوں کی بغاوت کو دبایا اور سب کو دکھا دیا کہ مقدونیہ کا نیا بادشاہ کوئی نوجوان لڑکا نہیں، بلکہ ایک فولادی حکمران ہے۔ اب جب گھر میں سب کچھ قابو میں تھا، سکندر نے اپنی نظریں جمائیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت پر، فارس کی عظیم الشان سلطنت۔ یہ اس کی کہانی کا وہ باب ہے جو اسے سکندر سے سکندر اعظم بنانے والا تھا۔ ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ ایک طرف سکندر اور اس کے صرف 47,000 بہترین فوجی، اور دوسری طرف فارس کا بادشاہ دارا یعنی ڈیریس، لاکھوں کی فوج اور بے حساب دولت کے ساتھ۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ ایک جوا تھا جہاں سکندر نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اور میدان جنگ میں سکندر کی حکمت عملی کے سامنے دارا کی فوج ٹک نہیں سکی۔ اسوس کی لڑائی میں دارا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سکندر نے اس کے پورے شاہی خاندان کو قیدی بنا لیا۔ دارا نے تو یہاں تک کہا کہ آدھی دنیا لے لو مگر صلح کر لو، لیکن سکندر نے صاف انکار کر دیا۔ آخرکار گوگمیلا کی جنگ میں دوبارہ شکست کے بعد دارا کے اپنے ہی جنیلوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب یہاں سکندر کا ایک اور روپ سامنے آتا ہے۔ اس نے دارا کے خاندان کو قید تو کیا، لیکن ان کے ساتھ سلوک بادشاہوں والا کیا۔ خاص طور پر دارا کی والدہ کو اس نے یقین دلایا کہ میں آپ کو دشمن نہیں بلکہ ایک ملکہ کی طرح عزت دوں گا۔ یہ صرف رحم دلی نہیں تھی، یہ ایک بہت ہی ہوشیار سیاسی چال تھی جس نے فارس کے امیروں کے دل جیت لیے۔ اور پھر جب دارا کی لاش ملی جسے اس کے اپنوں نے ہی مار ڈالا تھا، تو سکندر نے کیا کیا؟ اس نے قاتلوں کو سزا دی اور اپنے سب سے بڑے دشمن کو پورے شاہی اعزاز کے ساتھ دفنایا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فارس کی سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور سکندر اس کا نیا بادشاہ بن گیا۔ فارس تو فتح ہو گیا، لیکن سکندر کی پیاس ابھی نہیں بجھی تھی۔ اب وہ دنیا کے کونے کونے تک جانا چاہتا تھا۔ اگلی منزل مصر اور پھر ہندوستان۔ اور مصر میں تو کمال ہی ہو گیا۔ وہاں لوگوں نے اسے حملہ آور نہیں سمجھا بلکہ آزادی دلانے والا مانا۔ مصریوں نے سکندر کو اپنا فیرو بنا لیا اور یہیں اس نے اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی، جو صدیوں تک دنیا میں علم اور ثقافت کا سب سے بڑا مرکز بنا رہا۔ مصر کے بعد سفر جاری رہا۔
हिंदुस्तान की तरफ। यहाँ उसका सामना हुआ अपने सबसे मुश्किल दुश्मन से, और उसके पास एक ऐसा हथियार था जो सिकंदर की फौज ने पहले कभी नहीं देखा था, जंगी हाथी। ये तो जिंदा टैंक थे। अब सवाल ये था, इनसे लड़ा कैसे जाएगा? तो सिकंदर ने एक जबरदस्त हिकमत अमली बनाई। पहला काम, इन बड़े बड़े हाथियों को उनकी पैदल फौज से अलग कर दो। फिर अपने तेज रफ्तार घुड़सवारों से साइड से हमला करो। और सबसे अहम बात, वो खुद सबसे आगे लड़ रहा था, अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए। नतीजा, दुश्मन के बादशाह राजा पोर्स को शिकस्त हुई और वो कैद कर लिए गए। जंग के बाद का मंजर तो और भी दिलचस्प है। जख्मी राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? और पोरस का जवाब था, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। ये जवाब सिकंदर को इतना पसंद आया कि उसने ना सिर्फ पोरस की सल्तनत वापस की, बल्कि उसे अपना दोस्त और इत्तेहादी भी बना लिया। हिंदुस्तान भी फतह हो गया। सिकंदर तो और भी आगे जाना चाहता था, लेकिन अब उसकी कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। अब उसे अपनी ही फौज की और अपनी इंसानियत की हदों का सामना करना था। सोचिए, सालों से जंग, घर से हजारों मील दूर, गंगा दरिया के किनारे उसकी अपनी फौज ने, उसके वफादार सिपाहियों ने मजीद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो थक चुके थे, उन्हें घर जाना था, और जिंदगी में पहली बार सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। लेकिन किस्मत में शायद घर वापसी लिखी ही नहीं थी। वापसी के सफर पर बाबिल शहर में अचानक एक अजीब सा बुखार हुआ और सिर्फ 32 साल की उम्र में वो सिकंदर जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, इस दुनिया से चला गया। अपने घर मकदूनिया वापस कभी ना पहुंच सका। लेकिन क्या सिकंदर की कहानी वहीं खत्म हो गई? शायद नहीं। एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज दुनिया की तकरीबन 1% आबादी में उसका डीएनए पाया जाता है। मतलब उसकी नस्ल, उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो आखिर में सवाल वही है कि सिकंदर था कौन? एक दूरअंदेश रहनुमा जिसने मशरिक और मगरिब को मिलाया, या एक जालिम जंगजू जिसकी ख्वाहिशात ने लाखों जानें ले लीं? शायद दोनों ही। उसकी मिरास उसकी शख्सियत की तरह ही पेचीदा है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।